ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ڈارک سٹوریز آفیشیل۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں دوستو آج کی ایک ہارر سٹوری۔ بار بار کڑکتی چمکتی بجلی سے اندھیرا چند لمحوں کے لیے دور ہوتا تو راستہ صاف نظر آنے لگتا۔ بادل بری طرح گرج رہے تھے، جیسے سخت غصے میں ہوں، اور یہ وقت اس کام کے لیے کہاں بھلا مناسب تھا۔ اتنی رات کے اس طوفانی برسات میں نہ جانے کتنی دیر سے ڈرائیو کرتے کرتے فرہاد نے آخر گاڑی قبرستان کے آگے روک دی۔ حالانکہ راستہ اتنا لمبا تو نہیں تھا، مگر اس کا ذہن کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ کدھر جانا ہے، کس سے ملنا ہے، مگر وہ اور کیا کرتا، اور اب وہ کیا کرے گا۔ تھک کر اس نے سر اسٹیئرنگ کے اوپر ٹکا دیا۔ 3 مہینوں سے جس گھڑی کے تصور سے اس کا دل لرز جاتا تھا، وہ آ گئی تھی، اور آ کر گزر گئی تھی۔ اس پر قیامت گزر گئی تھی، اور وہ زندہ تھا، مگر وہ مر گئی تھی۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا ان دونوں نے، کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، کہاں گھومنے جائیں گے، اپنا گھر کیسے سیٹ کریں گے۔ سارے خواب کب پورے ہوتے ہیں، لیکن اتنی بھیانک تعبیر بھی تو نہیں ہوتی۔ شادی کا جوڑا، کمرے کا فرنیچر، ہنی مون کا ٹکٹ، سب کچھ ان دونوں نے مل کر پسند کرنا تھا، مگر اس کے نصیب میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بیچاری۔ اور آج وہ اکیلا نکلا تھا کچھ پسند کرنے، اس کا آخری ٹھکانہ۔ کتنی عجیب بات ہے نا۔ وہ کافی دیر سے گاڑی قبرستان کے دروازے کے آگے روکے دیوانگی میں جانے کیا سوچے جا رہا تھا۔ کیا کروں گا اندر جا کر، کیسے طے کیے جائیں گے یہ سارے معاملات۔ قبر بہت اچھی جگہ ہو، درخت کے نیچے ہو تو بہت اچھا ہے، اور کیا کیا۔ اس کا دل پھٹنے والا ہو گیا۔ صبح سے اس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہ ٹپک سکا تھا۔ شاید صدمے نے اس کے دماغ کو معاف کر دیا تھا۔ کہتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، مگر اگر اس کے بس میں ہوتا تو خدا کی قسم وہ خوشی خوشی کفن پہن کر اس کے ساتھ قبر میں لیٹ جاتا۔ ایسی ہی تھی اس کی محبت، دل کاٹ کر رکھ دینے والی۔ اب کیسے جیے گا وہ، اور جی کر بھی کیا کرے گا۔ قبرستان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر گھپ اندھیرا تھا۔ بارش دیوانہ وار برس رہی تھی۔ بجلی چمکنے سے اندر کا منظر تھوڑی دیر کے لیے واضح ہو جاتا تھا۔ اتنا دل دہلا دینے والا منظر کہ اگر کوئی چند لمحوں کو غور سے دیکھ لے تو لرز کر گناہوں سے توبہ کر لے۔ مگر قبرستان کا منظر کیا، اب تو قبروں میں بیٹھ کر شیطان کے پجاری مکروہ ناقابل یقین گناہ کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک قبر میں بیٹھا ہوا تھا، بےحد پرانی ٹوٹی قبر میں۔ آج بارش کی وجہ سے قبرستان میں نہ تو کوئی چوکیدار تھا، نہ ہی گورکن۔ اس کو یہ موقع بڑے انتظار کے بعد نصیب ہوا تھا۔ آج اس کام کے لیے بہت بہترین رات تھی۔ کئی مہینوں کے کشت اٹھا کر کیے جانے والے عمل کے بعد آج منزل قریب آتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی نیا تھوڑی تھا، برسوں سے اس شیطانی راہ کا مسافر تھا۔ اس کے علم نے اسے بتا دیا تھا کہ باہر گاڑی میں بیٹھا شخص کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، اتنی اذیت سے کہ وہ اپنے من کی مراد پانے کے لیے کوئی بھی قیمت دے سکتا ہے، بڑی سے بڑی قیمت۔ رومیلا اس کی پھوپھو کی بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی، اور رومیلا پھوپھو کے جینے کی واحد وجہ تھی، جو کہ آہستہ آہستہ فرہاد کے جینے کی وجہ بھی بن گئی۔ رومیلا کی زندگی کی واحد خوش نصیبی سچی محبت تھی، لیکن بیچاری پھوپھو نہ جانے کس سیاہی سے اپنا نصیب لکھوا کر لائی تھی۔ شادی کے چند برسوں بعد ہی بیوہ ہو کر بھائی کے در پر آ پڑی تھی، ایک معصوم بچی کے ہمراہ۔ فرہاد کی امی کی تو کسی سے نہیں بنتی تھی، اس کے ابو تک سے نہیں، تو پھوپھو سے کہاں بننی تھی۔ ان کو تو پھوپھو کا وجود بالکل برداشت نہیں تھا۔ حالانکہ پھوپھو نے آہستہ آہستہ پورے گھر کے کام کاج کا بوجھ اٹھا لیا تھا۔ فرہاد کی والہانہ محبت امی سے پوشیدہ نہ رہ سکی، اور ظاہر ہے ان کی طرف سے شدید ناپسندیدگی کا اظہار ہوا۔ وہ تو بڑی مشکل سے پھوپھو کو اتنے سالوں سے اپنے گھر میں برداشت کر رہی تھیں۔ کہاں اپنے ٹکڑوں پر پلنے والی رومیلا کو وہ اپنے گھر کی اکلوتے بیٹے کی دلہن کے روپ میں ساری زندگی دیکھتی۔ اگر ان کو فرہاد کے ابو کا تھوڑا بہت خوف نہ ہوتا تو وہ اس موڑ پر ان دونوں ماں بیٹی کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتی۔ مگر فرہاد کے ابو کو اس رشتے اور اپنے بیٹے کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس طرف سے ناکام ہو کر امی نے پینترا بدل لیا اور کڑی شرائط لگانی شروع کر دیں۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ عشق عاشقی کے معاملات انسان کو بالکل نکما کر دیتے ہیں۔ پہلے فرہاد اپنی تعلیم مکمل کر لے، یعنی ان کی خواہش کے مطابق ڈاکٹر بن کر دکھا دے، تو پھر رومیلا کو بہو بنا کر لے آئیں گے، یعنی گھر میں موجود رومیلا کو فرہاد کی دلہن بنا دیں گے۔ فرہاد پر شاید اپنے نام کی ضرورت سے زیادہ اثر تھا، اور اس کو کون سی دودھ کی نہر کھودنی تھی، ایک ڈاکٹر ہی تو بننا تھا، تو دن رات محنت کر کے بن گیا۔ مگر کہانی میں کئی اتار چڑھاؤ آتے گئے۔ پھوپھو کو اچانک کینسر ہو گیا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا اور اس کی تکلیفوں سے نجات پا کر چلی گئی۔ رومیلا صدمے سے بے حال تھی، مگر فرہاد کی محبت نے اسے جینے اور انتظار کرنے کا حوصلہ دیے رکھا۔ پھوپھو کے دنیا سے چلے جانے کے چند سال بعد فرہاد کے ابو بھی بہن کے پیچھے پیچھے دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ امی کو کھل کر کھیلنے کا پورا موقع مل گیا۔ وہ رومیلا سے بہت بدسلوکی کرنے لگی تھیں۔ ان کا اس بے آسرا معمولی لڑکی کو بہو بنانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا،
نہ جانے فرحاد کو رومیلا میں کیا نظر آیا تھا، وہ اکثر حیران ہو کر سوچتی۔ رومیلا کے نصیب میں کچھ لکھا ہو یا نہ ہو، سچی محبت ضرور لکھی ہوئی تھی، بےحد سچی محبت۔ فرحاد نے MBBS کر لیا، پھر ہاؤس جاب بھی مکمل کر لی، مگر امی پھر اپنی بات سے ہٹ گئیں اور باہر جا کر FRCS کرنے کی شرط لگا دی۔ مگر اب فرحاد نے ضد پکڑ لی، اس کو شادی کی اتنی جلدی ہو یا نہ ہو، مگر اب اس سے امی اور نمرا باجی کا رومیلا سے دن بدن برا ہوتا سلوک برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی فطرت میں ماں اور بہن کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا ان کے اگینسٹ جانا بالکل نہیں تھا، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ رومیلا کو ہر تکلیف سے بچانے اور خوش رکھنے کا قانونی حق مل جائے، مگر جو تکلیف قسمت میں لکھ دی گئی ہو اس سے کون بچ سکتا ہے۔ رومیلا اپنی ماں کی ہم شکل تو تھی ہی، حیرت انگیز طور پر اچانک اس کو اپنی ماں والی بیماری تشخیص ہو گئی، کینسر، اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ فرحاد کو اپنے کانوں پر اور امی کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے فرحاد کے سخت دکھ اور رومیلا کی شدید تکلیف کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ ڈاکٹرز نے رومیلا کی زندگی کے صرف چند ماہ کی گارنٹی دے دی اور امی نے نمرا کی نند سے فرحاد کا رشتہ طے کر دیا۔ ظاہر ہے فرحاد نے سخت احتجاج کیا، مگر امی کے پاس ایک مشہور کہاوت موجود تھی کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ امی، ملی ابھی زندہ ہے، اگر اس کو بچانے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینا پڑی تو میں دے دوں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ رہی تو پھر میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ فرحاد کا لہجہ بالکل اٹل تھا۔ امی نے غصے بھری نظر اس عاشق پر ڈالی اور دوسرے دن احتجاجاً اپنا سامان اٹھا کر نمرا کے گھر شفٹ ہو گئیں۔ نمرا خود دل سے فرحاد کی شادی اپنی نند سے کروانا چاہتی تھی۔ اس کو امی کا فیصلہ بہت پسند آیا، مگر قسمت کا لکھا ابھی اٹل تھا۔ ملی دنیا سے چلی گئی، فرحاد نہ تو اسے بچا سکا نہ ہی اپنی جان دے سکا۔ ہاں، اب وہ اس کو آخری گھر دینے چلا آیا تھا، اس طوفانی بارش اور خوفناک رات میں۔ گاڑی کی سیٹ پر سر ٹکائے نہ جانے فرحاد سو گیا تھا یا تھوڑی دیر کو بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر باہر کھڑا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر پہلی پراسرار مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ وہ کسی ایسے شکاری کی طرح فرحاد کا جائزہ لے رہا تھا جس کو پکا یقین ہو کہ نشانہ خطا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آہستہ سے شیشے پر دستک دی۔ فرحاد چونک کر اٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ سونے کے لیے نہ تو یہ جگہ مناسب ہے نہ یہ وقت، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سے مطلب تمہارے باپ کی سڑک ہے؟ آخر کو فرحاد شدید فرسٹریٹ تھا۔ سڑک تو تیرے باپ کی بھی نہیں ہے بابو، بہت دکھی لگ رہا ہے، کون مر گیا ہے؟ تم سے مطلب دفع ہو جاؤ۔ فرحاد بری طرح چڑھ گیا۔ تیرا مطلب اگر آج کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں، آزما کر دیکھ۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ فرحاد کو اس کا انداز چونکا رہا تھا۔ یہ جگہ ان باتوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے بابو۔ اس کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ میرے ساتھ چلو، تمہاری ہر تمنا پوری ہو سکتی ہے، بس تھوڑی سی ہمت۔ کس قدر پراسرار تھا اس شخص کا گھر۔ اگر اس کو گھر کہا جائے تو قبرستان میں بھی اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا جتنا اس مختصر کباڑ خانے میں لگ رہا تھا۔ ہر طرف نیم اندھیرا تھا، صرف ایک لالٹین دیوار پر لٹکی چل رہی تھی۔ زمین پر گندی سی دری بچھی ہوئی تھی جس پر فرحاد اور وہ شخص بیٹھ گئے۔ کئی بلیاں آزادانہ ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ زمین پر گندے برتن پڑے تھے، در و دیوار پر وحشت اور نحوست برس رہی تھی۔ فرحاد کا کئی گھنٹوں سے سن ذہن آہستہ آہستہ کام کرنے لگا تھا۔ اس مختصر کوٹری کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر ایک کونے پر پڑ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ایک بھیانک بد شکل مورتی میز پر سجی تھی جس کے آس پاس بے شمار باسی پھول اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ فرحاد نے گھبرا کر دوبارہ اس شخص پر نظر ڈالی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کہاں زندگی گزاری ہے تو نے بابو؟ تجھے ابھی تک اندازہ نہیں ہوا میں کون ہوں؟ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ کیا ساری عمر عشق میں ہی بتا دی ہے؟ فرحاد کو جیسے جھٹکا لگا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور جو نہیں جانتا وہ تو بتا دے۔ اس نے فرحاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ فرحاد کو لگنے لگا اس شخص کی آنکھوں میں ناقابل بیان کشش ہے۔ وہ جیسے ٹرانس میں آنے لگا۔ اس کا معمول بن گیا۔ آج رومیلا مر گئی، میری ملی چلی گئی، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئی۔ فرحاد کی خشک آنکھیں گیلی ہونے لگیں۔ اب میں کیا کروں گا؟ میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ شروع سے کہانی سناتے سناتے اس موڑ پر آ کر آخر کار وہ زور زور سے رونے لگا۔ کیا قیمت دے سکتا ہے اپنی محبوبہ کی زندگی کی؟ کیا مطلب؟ فرحاد کو جیسے جھٹکا لگا اور وہ اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس شخص کو گھورنے لگا۔ کیا کر سکتا ہے تو اپنی، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، ملی کو واپس لانے کے لیے؟ کیا پاگل ہو تم؟ ملی مر چکی ہے، گھنٹوں گزر گئے ہیں اس کو دنیا سے گئے ہوئے۔ فرحاد بری طرح جھنجھلا گیا۔ بابو تو پہلے بازی تو لگا، پتے بعد میں کھیلنا۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں تمہاری بکواس نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال میں اپنی جان دے سکتا ہوں ملی کے لیے۔ اچھا، تیری ملی تجھے واپس مل سکتی ہے۔
وہ دوبارہ جی اٹھے گی، مگر تجھے جان دینی نہیں ہے، جان لینی ہے، بول منظور ہے؟ بادل بہت زور سے گرجے، بہت تیز دھماکہ ہوا تھا، شاید کہیں بجلی گری تھی۔ دیوار پر لگے وال کلاک نے 2 بجائے۔ فرحاد نے اپنے سامنے رکھی فائل بند کر دی۔ کتنی ہی دیر سے وہ بلا وجہ صفحے الٹ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل آیا۔ 12 بجے وزٹنگ آورز ختم ہو چکے تھے۔ اس وقت ہاسپٹل میں حسب معمول خاموشی تھی، بالکل خاموشی۔ تمام مریض اپنے اپنے بیڈز پر سو رہے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود نرسیں اس وقت سٹاف روم میں موجود تھیں۔ رات کے وقت ان کو ہر 2 گھنٹے کے بعد پورے ہاسپٹل کا راؤنڈ لینا ہوتا تھا۔ فرحاد دبے پاؤں چلتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا، جہاں ہاسپٹل کا مردہ خانہ تھا۔ اس نے آڑ میں ہو کر نظر ڈالی۔ گارڈ کی کرسی خالی پڑی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس وقت گارڈ چھپ کر کمرے میں جا کر سو جاتا تھا۔ بھلا لاشوں نے بھاگ کر کہاں جانا تھا؟ فرحاد تیزی سے مورچری کے اندر گیا۔ چند بدقسمت لاوارث لاشیں بیڈز پر موجود تھیں۔ ان سب سے نظریں چراتا وہ سب سے کونے کے بیڈ تک پہنچ گیا۔ آہستہ سے اس نے لاش کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ رومیلا، اس کے ہونٹ کپ کپا گئے۔ ملی میری جان، میں تمہیں واپس لاؤں گا، ہر قیمت پر لاؤں گا۔ کسی زندگی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دام لگانا کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ زن اور زمین ہمیشہ خون مانگتے رہے ہیں۔ حسین چہروں نے بار بار ہزاروں جانوں کا نذرانہ وصول کیا ہے، مگر اس کہانی میں سودا بہت ہی انوکھا تھا۔ چہرہ بے شک حسین تھا، مگر دنیا سے جا چکا تھا، اور اس کو واپس بلانے کے لیے 3 زندگیوں کو دنیا کے پار بھیجنا تھا۔ محبت مگر مردہ، اور واپسی کی قیمت 3 زندگیاں۔ فرحاد بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونج رہی تھی، اگر تجھے اپنی ملی واپس چاہیے، جیتی جاگتی اور ہنستی مسکراتی، تو تجھے 3 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑے گا۔ 3 انسانوں کا قتل ہے تیری محبت کی قیمت۔ جیسے جیسے ان لوگوں کی جان نکلتی جائے گی، رومیلا کی آنکھیں واپس پلٹتی جائیں گی، اور جیسے ہی تو آخری انسان کا خون کر دے گا، تیری محبوبہ اٹھ بیٹھے گی۔ مجھے منظور ہے، فرحاد کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر اس رات فرحاد نے میلی کے لیے قبر نہیں خریدی، بلکہ اس کو اپنے اسپتال کے مردہ خانے میں منتقل کر دیا۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے یہ مراحل طے کرنا اس کے لیے بالکل آسان تھا، مگر اب آگے کے مراحل اتنے آسان نہیں تھے، بہت مشکل۔ مگر عشق نے کبھی ہار مانی ہے؟ اماوس کی رات پلٹ کر آ گئی تھی، ایک جانا پہچانا خوف، جیسے اسکول کا پہلا دن، نوکری کے لیے پہلا انٹرویو، اور آج پہلا قتل۔ اپنا پہلا شکار فرحاد نے بہت دنوں سے نظر میں رکھا ہوا تھا۔ سرکاری ہسپتال ہونے کی وجہ سے بہت سے لاوارث مریض بھی یہاں زیر علاج تھے۔ ان میں سے ایک خاتون نسیمہ بیگم کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ وہ کافی دنوں سے ہسپتال میں تھیں اور ان سے کبھی کوئی ملنے نہیں آتا تھا۔ فرحاد کو بے چینی سے مقررہ تاریخ کا انتظار تھا، یعنی چاند کی آخری تاریخ کا۔ جیسے ہی گھڑی نے 2 بجائے، فرحاد اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے انجیکشن نکال لیا۔ اس کے سر چہرے پر بلب کی روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ اس نے سرنج میں انجیکشن کو بھر لیا۔ اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا، کون سا گناہ کرنے جا رہا تھا، وہ کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ وزٹنگ آورز ختم ہو چکے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود سٹاف پر سستی اور نیند کا غلبہ طاری تھا۔ فرحاد نے دبے پاؤں گراؤنڈ فلور کا ایک راؤنڈ لگایا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر آ گیا، جہاں جنرل وارڈ کے کونے میں ایک بستر پر نسیمہ بیگم گہری نیند سو رہی تھیں۔ وارڈ تقریباً خالی تھا۔ نسیمہ کے علاوہ 2 اور مریض بھی موجود تھے، مگر گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کو تو سونا ہی تھا۔ آج ان کی دوا میں نیند کی دوا کا بڑا سا ڈوز شامل کر دینا فرحاد کے لیے بالکل آسان تھا۔ فرحاد کو ہاتھ میں پکڑی سرنج کو نسیمہ کے بازو میں گھسانے میں چند سیکنڈ لگے ہوں گے۔ پہلے سے ہی موت کی آخری سیڑھیوں پر کھڑی نسیمہ تھوڑی سی دیر میں آسمان پر پہنچ گئی، بنا کسی مزاحمت کے۔ نہ جانے کون سا پہر تھا رات کا، چاند کی آخری تاریخ کی وجہ سے راستے بالکل تاریک ہو رہے تھے۔ ماحول پر مخصوص وحشت چھائی ہوئی تھی۔ بلیاں نہ جانے کیوں مکرو آوازیں نکال رہی تھیں، جیسے بین کر رہی ہوں۔ اپنے ڈراؤنے گھر کے کونے میں رکھی شیطان کی مورتی کے آگے عجیب سا آسن باندھے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے جیون داس نے اچانک آنکھیں کھول دیں۔ ایک بہت تیز دھماکہ ہوا تھا۔ ایک اذیت میں ڈوبی چیخ گونجی تھی، کسی عورت کی چیخ۔ جیون داس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے واہ بابو، کمال کر دیا۔ فرحاد کے انتہائی بے دردی سے انجیکشن ٹھوسنے کی وجہ سے بیچاری عمر رسیدہ کمزور نسیمہ کے بازو سے بھی چند قطرے خون کے نکل ہی آئے تھے۔ فرحاد نے احتیاط سے وہ خون اپنی انگلی پر جمع کر لیا۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر وہ مردہ خانے کی طرف جا رہا تھا۔ مردہ خانے کے آگے رکھی گارڈ کی کرسی حسب معمول خالی پڑی تھی۔ رومیلا کی لاش کے پاس پہنچ کر فرحاد نے اس کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی اور انگلی پر لگے خون سے اس کے سرد ماتھے پر تلک لگا دیا۔ انور صاحب کی عمر تو اتنی نہیں ہوگی، مگر بیچارے بہت کمزور تھے۔ ٹائیفائڈ بگڑ جانے کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا تھا۔
ان کی بیگم وفات پا چکی تھیں۔ 2 کم عمر معصوم سی بیٹیاں دن بھر ان کے ساتھ رہتی تھیں، مگر رات کو وہ زبردستی ان کو گھر بھیج دیتے تھے۔ بیچاری لڑکیاں بے چینی سے اپنے پیارے باپ کے صحت مند ہونے کی دعائیں اور ان کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھیں، اور فرحاد چاند کی آخری تاریخ کا۔ وقت تو کبھی رکتا ہی نہیں، اور چاند کی آخری تاریخ بھی آخر آ ہی گئی۔ وہی روٹین، وہی ڈیوٹی پر موجود سٹاف اور وہی فرحاد کا جنون۔ جیون داس سے ایگریمنٹ کر لینے کے بعد فرحاد نے اپنی ڈیوٹی مستقل نائٹ شفٹ میں لگوا لی تھی۔ قتل کرنے کا مزہ تو رات ہی میں ہے۔ بلب کی روشنی سیدھی فرحاد کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر ربڑ کے موٹے دستانے چڑھائے اور آہستہ سے کمرے سے نکل آیا۔ انور صاحب پرائیویٹ روم میں ایڈمٹ تھے۔ نرس انہیں دوا کھلا چکی تھی اور وہ بے خبر سو رہے تھے۔ فرحاد ان کے قریب کھڑا چند لمحے انہیں دیکھ رہا تھا۔ شاید ان کی نگاہوں کی تپش سے انور صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ جانے پہچانے مہربان ڈاکٹر فرحاد کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر انور صاحب کے ہونٹوں پر کمزور سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ڈاکٹر صاحب؟ نہ جانے وہ کیا کہنے لگے تھے کہ فرحاد کے مضبوط ہاتھ نے اس کا منہ سختی سے بند کر دیا، ہمیشہ کے لیے۔ محبت تو محبت ہوتی ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے کہ کس کی محبت میں زیادہ طاقت، زیادہ دیوانگی ہے؟ کیا انور صاحب کی معصوم بچیوں کو اپنے باپ سے محبت نہیں تھی، جن کے سوا پوری دنیا میں ان کا کوئی اور سہارا نہیں تھا؟ نسیمہ بیگم کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، مگر خدا تو تھا، اور خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کس نے حق دیا تھا فرحاد کو کہ وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے لاشیں گراتا پھرے، خدا کے کاموں میں دخل اندازی کرتا رہے؟ اور کون کر سکتا ہے خدا کے کاموں میں دخل اندازی؟ کون کھڑا ہونے کی تاب لا سکتا ہے اس کے فیصلوں کے سامنے؟ کوئی بھی نہیں۔ آج پھر فرحاد رومیلا کی لاش کے پاس کھڑا اس کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ 2 قتل ہو گئے، مگر ملی تو ویسی ہی بے جان تھی، بلکہ اس کا چہرہ تو گواہی دے رہا تھا کہ اس کو دنیا سے گئے کافی وقت گزر چکا ہے۔ ملی کے ہونٹوں پر گہری نیلاہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ ملی، ملی آنکھیں کھولو، فرحاد نے بے ساختہ پکارا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بالکل خاموش کمرے میں ایک آواز گونجی۔ فرحاد بری طرح چونک گیا۔ فرحاد نے مڑ کر دیکھا۔ سر آپ اس وقت مورچری میں؟ سسٹر نورین حیران ہو کر پوچھ رہی تھی۔ فرحاد کو خود کو کنٹرول کرنے میں چند سیکنڈ لگے۔ جی، یہ گارڈ کہاں ہے؟ میں اس کو چیک کرنے آیا تھا۔ اس نے اپنا لہجہ سخت کر لیا۔ سر وہ، نورین ایک دم گھبرا گئی۔ اس کی بہت مرتبہ رپورٹ ہو چکی ہے، وہ راتوں کمرے میں جا کر سو جاتا ہے۔ آپ کی ڈیوٹی اس وقت کہاں ہوتی ہے؟ فرحاد نے پوچھا۔ سر میں راؤنڈ لے رہی تھی، موچری کا دروازہ کھلا دیکھا تو یہاں آ گئی۔ فرحاد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ میں بھی دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آ گیا تھا۔ خیر، ایوری تھنگ از فائن، آپ جائیں راؤنڈ کریں۔ پھر وہی پراسرار خوفناک کمرہ تھا۔ آج اس کی نحوست اور بدبو میں اضافہ لگ رہا تھا۔ جیون داس کی شکل بھی مزید مکروہ لگ رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ جیسے جیسے میں لوگوں کو قتل کروں گا رومیلا میں جان آتی جائے گی، مگر اس میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا، بلکہ اس کی لاش خراب ہونے والی ہے۔ فرحاد اسے گھور رہا تھا۔ جیون داس کو فرحاد کے غصے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بالکل کہا تھا، اور ایسا ہی ہوگا، مگر بابو میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تو صرف پہلے سے قبر میں پیر لٹکائے ہوئے لوگوں کا قتل کر۔ بابو اب آخری بھینٹ جوان خون کی چڑھا، بالکل جوان خون کی۔ جوان؟ میں جوان انسان کہاں سے لاؤں مار ڈالنے کے لیے؟ تم نے مجھے کوئی عادی قاتل سمجھ لیا ہے؟ فرحاد کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ بابو یہ تو تجھے سودا طے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس وقت تو پوری دنیا کو ہلانے کے لیے تیار تھا۔ کیا 2 مہینوں میں محبت کا بھوت اتر گیا ہے؟ جیون داس خود بھی کسی بھوت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بکواس مت کرو۔ جیون داس کا تانا فرحاد کی برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ تو سمجھ کیا رہا ہے بابو؟ میں خود کم کشت اٹھا رہا ہوں۔ اس وقت سے ایک رات بھی آنکھ نہیں لگی ہے میری، دشوار عمل کر رہا ہوں شیطان کے آگے۔ اب اگر تو نے ذرا بھی چوک کی، معمولی غلطی بھی ہوئی تو سارا کھیل الٹ جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ جیون داس کی خون کی طرح سرخ آنکھیں گواہی دے رہی تھیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، جانے کب سے مسلسل جاگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تیسرے قتل کے بعد بھی رومیلا زندہ نہیں ہوئی تو میں ایک چوتھا قتل بھی کروں گا، اور وہ قتل تیرا ہوگا۔ یہ کہتا ہوا فرحاد غصے سے اس کی جھونپڑی سے نکل گیا۔ جیون داس نے اس کے جاتے ہی ایک اونچا کہکہا لگایا، مگر وجہ کچھ اور تھی۔ بابو رومیلا جاگے گی، ضرور جاگے گی۔ تو آخری قتل تو کر کسی جوان انسان کا۔ میرے شیطان کو جوان خون کی بھینٹ چاہیے، گرم خون کی۔ ملی دوبارہ ضرور زندہ ہوگی، مگر وہ تیری نہیں ہوگی، وہ میری ہوگی، میرے لیے کام کرے گی، ہر وہ کام جس کا میں اسے حکم دوں گا۔ بابو تو بس ایک مہرہ ہے، میں اس دنیا پر حکومت کروں گا۔ میں صرف نام کا جیون نہیں رہوں گا، میں سچ مچ مردوں کو جیون دیا کروں گا۔ اس مخصوص ٹوٹی ہوئی قبر میں بیٹھ کر جیون داس ایک گھناؤنا کالا عمل کر رہا تھا۔ اس عمل کو اس وقت مکمل ہونا تھا جس وقت فرحاد آخری قتل کر ڈالتا۔
جیون داس کے شیطان کو من مانگی بھیٹ مل جاتی اور جیون داس کو بے حساب شیطانی طاقتیں حاصل ہو جاتی اور وہ ہر شیطانی عمل پر قادر ہو جاتا۔ وہ قبر میں بیٹھا آنے والے حسین وقت کے تصور سے ہنسے جا رہا تھا اور تصور ہی تصور میں ساری قبروں سے مردوں کو زندہ ہو کر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ فرحاد اکیلا اپنے کمرے میں بیٹھا ابھی جوان خون کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے سامنے سے سسٹر نورین گزری۔ اچانک فرحاد کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ سسٹر نورین نے فرحاد کی تلاش کو فل سٹاپ لگا دیا تھا۔ وہ کسی گاؤں سے آئی تھی اور اسپتال کی ہاسٹل میں رہتی تھی اور بالکل جوان تھی، جیون داس کی ہدایت کے عین مطابق۔ کچھ دن سسٹر نورین کے ساتھ کیفیٹیریا میں چائے پینے کے بعد فرحاد اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ فرحاد نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ نورین جھجکتی ہوئی اندر آ گئی۔ سانولی سلونی کم عمری کی خوبصورتی لیے نورین اس وقت بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ فرحاد نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ نورین نے اس جائزے کا کچھ اور ہی مطلب سمجھ لیا تھا اور شرما گئی۔ ویسے اگر سوچا جائے تو کچھ مسئلہ ہی نہ ہو، کبھی نہ ہو۔ رومیلا بھی ایک لڑکی تھی اور نورین بھی۔ رومیلا کب کی مر چکی تھی اور نورین سانس لیتی فرحاد کے سامنے تھی۔ کسی قتل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نورین دل و جان سے فرحاد کی جیون ساتھی بن کر اس کے ساتھ جیون بلکہ 7 جنم بتانے کو تیار تھی۔ فرحاد کو اشارے کی ضرورت بھی نہ پڑتی اور نورین اس خوبصورت ڈاکٹر کی تمام عمر سیوا کرتی۔ مگر ہر کوئی تو نہیں تو اور صحیح کی کہاوت پر عمل تھوڑی کرتا ہے، کم از کم فرحاد تو ہرگز نہیں۔ نہ جانے نورین نے ان دنوں میں کتنے خواب سجا لیے تھے جب فرحاد نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی تاکہ باقی معاملات طے کیے جا سکیں۔ آخر ایسی باتیں ہاسپٹل میں تھوڑی کی جا سکتی تھیں اور ملاقات کو انتہائی خفیہ رکھنے کی تاکید کی تھی، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ پچھلے کچھ دنوں میں کیا کیا نہیں سوچ لیا تھا بیچاری نے۔ منگنی کی انگوٹھی کا ڈیزائن، شادی کے جوڑے کا رنگ اور شاید اپنے ہونے والے بچوں کے نام۔ اسے تو اپنی خوش قسمتی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر اس بڑی غلط فہمی سے بھی ایک بہت بڑا شوق اسے آج لگنا تھا۔ فرحاد اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چائے بنانے چلا گیا۔ نورین نے تھوڑی دیر تو انتظار کیا، پھر کچھ رومانٹک ہو کر اس نے فرحاد کے ساتھ مل کر چائے بنانے کا ارادہ کر لیا۔ جس طرح ہینڈسم ڈریکولا کی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اچانک نوکیلے لمبے دانت نمودار ہو جاتے ہیں، سرنج میں انجیکشن بھرتا فرحاد اتنا ہی اجنبی اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ زہر کا انجیکشن پہچاننے میں نورین کو بالکل دیر نہیں لگی۔ آخر کو نرس تھی۔ نسیمہ اور انور جیسے ادھیڑ عمر کمزور سوئے ہوئے لوگوں کو مارنا بالکل مختلف اور آسان تھا، مگر نورین نے اسے ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دیا۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے چوہے بلی کا کھیل کھیلتے رہے۔ آخر نورین بیچاری ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ فرحاد بری طرح ہانپ رہا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ انجیکشن لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور نورین اپنی زندگی بچانے کی۔ نورین بری طرح مزاحمت کر رہی تھی، مگر فرحاد نے آخر کار انجیکشن نورین کے بازو میں گھسا ہی دیا۔ مگر فرحاد بیچارہ کوئی قتل ایکسپرٹ تھوڑی نہ تھا۔ وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا اور قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آج پھر طوفانی بارش برس رہی تھی۔ فرحاد نے نورین کو بڑی مشکل سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل ٹینشن سے فرحاد کی حالت تباہ ہو رہی تھی۔ اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ قدرت کے نظام کے خلاف جانا آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ راستے میں پہلے سے سوچے ہوئے ایک ویران جگہ پر پڑے کچرے کے ڈھیر پر اس نے نورین کو ڈھکیل دیا اور دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ فرحاد کو چند قدم آگے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ بارش کی وجہ سے اور کچھ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے۔ نورین کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں سے ان کا تعلق تھا۔ نورین کے 2 چھوٹے بہن بھائی گاؤں کے اسکول میں پڑھ رہے تھے اور وہ نرسنگ کا کورس کر کے ادھر نوکری کر رہی تھی اور اپنی پوری تنخواہ اپنے گھر والوں کو بھیج رہی تھی۔ اس کے گھر والوں کو اس سے بہت امیدیں تھیں اور اس کی بہت ضرورت تھی، اور اس وقت وہ کچرے کے ڈھیر پر بے سود پڑی تھی۔ اس کے اوپر بارش برسے جا رہی تھی۔ جب انسان جنم لیتا ہے تو اس کی مٹھیاں بند ہوتی ہیں مضبوطی سے۔ نورین کی مٹھی مضبوطی سے بند تھی۔ اس میں ایک انجیکشن تھا، زہر کا انجیکشن۔ فرحاد گھبراہٹ اور نورین کی شدید مزاحمت کی وجہ سے سرنج میں پورا انجیکشن نہیں بھر سکا تھا۔ نورین نے اس سے پہلے ہی انجیکشن چھین لیا تھا۔ جتنا زہر اس کے جسم میں گیا تھا وہ کسی انسان کو مارنے کے لیے ناکافی تھا۔ جیون داس کے جیون میں آج کی رات بہت اہم تھی، بہت زیادہ اہم۔ آج فرحاد کو آخری قتل کرنا تھا اور جیون کو شیطان کے آگے آخری بھیٹ چڑھانی تھی، اور پھر اس کو لازوال شیطانی طاقت حاصل ہو جاتی۔ وہ شیطان کی خوفناک مورتی کے آگے آسن مارے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ جیون کے آس پاس انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں جو وہ پرانی لاوارث قبروں سے جمع کرتا تھا۔ آج شیطان کی مورتی کے ساتھ ایک انسانی کھوپڑی بھی سجائی گئی تھی۔ جیون اپنی شیطانی پوجا میں پوری طرح کھویا ہوا تھا، کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، عمل ادھورا نہ رہ جائے۔ مگر یہ کیا ہوا؟ بادل بہت زور سے گرجے تھے۔ ایک زوردار کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔
जीवन ने घबरा कर आंखें खोल दी। अचानक कहीं शंख बजने लगा, मकरू आवाज़ में ढोल पीटा जाने लगा। कहीं से शहनाई की इतनी मनहूस आवाज़ जैसे बैन करने लगी। जीवन सारी सिचुएशन समझ चुका था। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। इसने शैतान के आगे हाथ जोड़ दिए, मगर शैतान ने इसकी मिन्नत समाजत और बरसों की पूजा को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। बंद कमरे में इंतहाई तेज़ धमाके के साथ बिजली जीवन दास के ऐन ऊपर गिरी थी। बेचारे जीवन की लाश बगैर चिता के ही बुरी तरह जलकर राख हो गई। कचरे के ढेर पर पड़ी नौरीन के ऊपर मुसलसल बारिश बरस रही थी। बिजली तेज़ चमकी। नौरीन ने आंखें खोल दी। वो जिंदा थी। फरहाद ने हॉस्पिटल के आगे गाड़ी रोक दी। इसका जहन कुछ भी सोच समझ नहीं रहा था। एक रोबोट की तरह चलता हुआ वो मुर्दा खाने में दाखिल हो गया। इसने जीवन दास की हिदायत के मुताबिक मिली की लाश को तिलक लगाया। मुर्दा खाने में गहरी खामोशी थी। वॉल क्लॉक की टिक टिक माहौल को मज़ीद डरावना बना रही थी। मिली का मुर्दा वजूद उसी तरह बेहरकत था। फरहाद उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखे जा रहा था कि अब शायद इसके वजूद में हरकत हो। शायद अब वो अपनी खूबसूरत आंखें खोलकर फरहाद को देखे और मोहब्बत से मुस्कुरा दे। वो इसकी मुस्कुराहट के लिए तड़प रहा था, मगर नहीं, कुछ भी नहीं, आज भी नहीं। फरहाद की आंखें शदीद गम से सुर्ख होने लगीं। इसको लगने लगा कि वो किसी पहाड़ से नीचे गिर रहा हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या मिली अब नहीं जागेगी? तीसरे कत्ल के बाद भी नहीं। एक ख्याल से इसका दिल दर्द से फटने लगा। तो क्या मुझे दूसरी मर्तबा इस अज़ियत से गुजरना पड़ेगा? मैंने तो फिर से उम्मीद बांध ली थी कि रुमेला ज़िंदा हो जाएगी। क्या मुझे दूसरी बार इसके मरने की तकलीफ़ को सहना पड़ेगा? नहीं। इसके कदमों से जैसे जान निकल गई। वो घुटनों के बल रुमेला के बेड के पास बैठ गया। मिली, अब तो आंखें खोल दो। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में क्या कुछ नहीं किया। वो सिसकने लगा। कितना बड़ा गुनाहगार बन गया मैं तुम्हारे लिए। कितनी जानें वार दी मैंने तुम पर। हर हद से गुजर गया। इतनी मोहब्बत तो अगर मैं किसी पत्थर से करता तो वो भी बोल पड़ता। तुम तो आज भी खामोश हो। बोलो मिली, खुदा के लिए, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरस रहा हूँ। वो पागलों की तरह बोलते बोलते बुरी तरह थक गया। इसने अपना सर रुमेला के बेड से टिका दिया। इसमें बिल्कुल हिलने की सकत नहीं रही थी। बाहर बारिश दीवाना वार बरस रही थी कि अचानक एक धमाका हुआ। कमरे की हर चीज़ हिलने लगी जैसे जलजला आ गया हो। फरहाद का दिल इतनी तेज़ी से धड़का जैसे फट जाएगा। रुमेला के ऊपर से सफ़ेद चादर हट गई और वो किसी मशीन की तरह उठकर बैठ गई। मिली वही थी, शायद वही थी, किसी बुत की तरह अकड़ कर बैठी फरहाद को अपनी सर्द आंखों से घूर रही थी। कई महीनों से इस लम्हे के शदीद इंतज़ार में मुब्तला फरहाद की आंसू से भरी हुई आंखें हैरत से फैल गईं। काफ़ी देर तक फरहाद की आंखों में अपनी सफ़ाक अजनबी आंखें डाले रखने के बाद इसने अपना सीधा हाथ आहिस्ता आहिस्ता उठाना शुरू कर दिया। फरहाद किसी ट्रांस में आए हुए इंसान की तरह इसके सामने बिल्कुल बेबस बैठा था। मिली ने इसकी गर्दन पकड़ ली। इसकी गिरफ्त बेहद सख्त थी, बिल्कुल गैर इंसानी। सिर्फ चंद मिनटों में फरहाद की जान निकल गई और मिली ने एक झटके से इसे नीचे फेंक दिया। फरहाद की महरूम बेजान आंखें अभी भी खुली थीं। कहते हैं अधूरा इल्म नुकसानदेह होता है, और अधूरा अमल, और वो भी शैतानी अमल, खुदा के कामों को अपने हाथ में लेना, इसके फ़ैसलों के आगे डट कर खड़े हो जाना, शैतान का काम रहा है हमेशा से। पैदा करने वाली और मौत देने वाली ज़ात सिर्फ खुदा की है। इंसान की क्या औकात कि वो दोबारा ज़िंदा करने का दावा करता फिरे, और अगर कोई ऐसा करने का दावा करता है तो वो यकीनन शैतान का पुजारी होता है। वो अपने काले इंच से किसी मुर्दे के जिस्म में किसी भटकती बदरू को तो डाल सकता है, दोबारा ज़िंदा हरगिज़ नहीं कर सकता। फरहाद को यही बात समझ में नहीं आई थी कि मर कर कोई भी कभी दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता। रात बहुत तारीक थी। बारिश बुरी तरह बरस रही थी। रास्ते बिल्कुल सुनसान थे। इन सुनसान रास्तों पर कोई चलता जा रहा था, एक वजूद सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ। इसका सिर्फ चेहरा खुला था। कभी होगा ये चेहरा खूबसूरत और हसीन, लोगों को नज़र हटाना मुश्किल हो जाता होगा, मगर अब तो वो सिर्फ खौफ में मुब्तला कर सकता था, जानलेवा खौफ में। इस चेहरे पर बेहद सफाकी थी, जैसे दुनिया को मज़ा चखाने का पक्का पक्का इरादा किया हुआ हो। फरहाद के इश्क ने दो मासूम लोगों की जान ले ली। जीवन दास के जुनून ने खुद जीवन दास का ही काम तमाम कर दिया। अब मिली की बदरू को कितने सरों की कुर्बानी से चैन आ पाएगा, ये कोई नहीं जानता था। ये थी दोस्तों आज की एक हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।